اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ آج کی آیت ہے ہمارے سبق کی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم ظاہری گناہ کو چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ انعام کی آیت کا ایک چھوٹا حصہ ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ جو ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے کہ جو ظاہری طور پر بے حیائی کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، غیبت وغیرہ وغیرہ، اور باطنی گناہ کیا ہیں؟ جیسے دل کے اندر حسد کا ہونا، کسی سے بغض ہونا، کینہ ہونا، غرور اور تکبر کا دل کے اندر ہونا، یہ باطنی گناہ کہلاتے ہیں۔ جس طرح ظاہری گناہ چوری چکاری وغیرہ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح باطنی گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے۔ اور اس کی جس طرح ظاہری طور پر گناہوں کو چھوڑنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، ایسے ہی جو اندر کے گناہ ہیں ان کی اصلاح کے لیے اس کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے جو ایک بنایا وہ صحبت ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کے ذریعے سے ان گناہوں کا انسان کو احساس ہوتا ہے اور پھر ان کو چھوڑنے کی سبیل پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ صحبت کا طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے چل رہا ہے، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے صحبت اختیار کی، پھر تابعین نے، تبع تابعین، پھر آگے سلف صالحین، پھر یہ بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے، خانقاہوں کے اندر تعلق کا ہونا، بزرگوں سے تعلق کا ہونا۔ یہ باطنی گناہوں کے چھوڑنے کے لیے انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ جب اللہ والوں سے تعلق ہوتا ہے تو ظاہری گناہ اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرا کوئی ظاہری باطنی گناہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ مثلا حسد ہے، اب کسی سے حسد کا ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونا کہ جی اس آدمی کو یہ نعمت کیوں ملی ہوئی ہے، اور یہ چیز اس کی تباہ کیوں نہیں ہوتی، اس کا نقصان کیوں نہیں ہوتا، یہ دل کے اندر پیدا ہونا۔ یہ اسی طرح تکبر کا ہونا۔ اب تکبر کوئی معمولی چیز ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ لیکن بعض ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت اور بزرگوں سے تعلق یہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو فرمایا گناہوں میں سے بعض کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، جن کو ظاہری گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ بعض گناہوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، مثلا حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، فخر و تکبر وغیرہ۔ ان گناہوں کو باطنی گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے ان دونوں قسم کے گناہوں سے روکا ہے، لہذا انسان پر لازم ہے کہ اپنے ظاہر کی اصلاح کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی اصلاح کرے۔ دوسری آیت ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کی تمام باتوں کو جو اعلانیہ ہے اور جو پوشیدہ ہیں، یعنی بے حیائی کا کام چاہے اعلانیہ طور پہ کریں یا چھپ کر کریں، گناہ ہے۔ دونوں چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ظاہری و باطنی برائی کو ناجائز قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی خوب تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ برائی اور بے حیائی کا تذکرہ کرنے اور مسلمانوں میں اس کے پھیلانے اور عام کرنے کو بھی دردناک عذاب کا سبب ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اس کے دل کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے اور اسے اللہ کی رحمت سے محروم اور لعنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اسی لیے اس نے چھپی اور کھلی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا ہو اور جاندار کی تصاویر آویزہ ہوں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو اور کتے کو بہت ناپسند فرمایا ہے، کہ جیسے بعض لوگ شوقیہ کتا پالتے ہیں گھروں کے اندر، آج کل یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، خاص طور سے جن کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو مغرب کی نقل اور تقلید کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو اب چونکہ انگریز کتے سے بڑی محبت کرتا ہے تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کتا اپنے گھر میں نہیں پالیں گے اور اس کی پپی اور چمیاں نہیں لیں گے گود میں اٹھا کر تو انگریز دوست ہم سے خوش نہیں ہوں گے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے پھر یہ نقل کی جاتی ہے کہ جی اچھے سے اچھا کتا لے کر آ رہے ہیں، اس کو اپنے ساتھ کھلا رہے ہیں، بیڈ پہ لٹایا ہوا ہے، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جی ہم تو بہت کھلے دل کے لوگ ہیں اور ہم تو ماڈرن اسلام پسند ہیں اور ہم تو دقیانوس لوگ نہیں ہیں۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بڑا ناپسند فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جس گھر کے اندر اس قسم کا کتا، شوقیہ کتا جو پالا جاتا ہے، جس گھر میں ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رحمت کے فرشتے، کسی نے خوب کہا نا، اس نے کہا کہ کسی نے اس پر یہ کہا کہ جی رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو اچھا، فرشتے نہیں آتے تو اس نے کہا کہ اچھا پھر تو موت نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ تیری موت کے لیے وہ فرشتے آئیں گے جو کتوں کی موت نکالتے ہیں، اور جو جہنم کے فرشتے وہ تجھے آگے گھسیٹیں گے۔ تو بہرحال اس سے بڑا بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وہ تصاویر جو گھر کے اندر شوقیہ ڈرائنگ روم میں سجائی ہوئی ہوتی ہیں، جاندار کی تصاویر، بے جان نہیں، جاندار کی تصاویر، جیسے شادی بیاہ کی تقریبات کی تصاویر کھینچتے ہیں، اب ان کو فریم کر کے لگایا ہوا ہے بیڈ کے کنارے پہ، سائڈ ٹیبل پہ اور دیواروں پر اور الماریوں میں، اور اس طرح مختلف تفریحات کی تصاویر لگائی ہوئی ہیں۔ یہ تصاویر بالکل حرام ہے، ان کا لگانا بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں گنجائش نکلتی ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے یہ تفریحی ہے۔ لہٰذا اس کا ایسی جو تصاویر لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ بعض جیسے میرے پاس مریض آتے تھے، مریض آئے، بہت زیادہ جنات کا مسئلہ تھا، پریشان تھے، جادو کا مسئلہ تھا، کافی دن تک میں ان کا علاج کرتا رہا تو بڑا پریشان ہوا کہ بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا ان کو۔ یہ بھی نظر آتا کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو پھر آخر یہ اطلاع ملی جنات کے ذریعے سے کہ جی ان کے گھر میں تصاویر لگی ہوئی ہیں، اس کی نحوست کی وجہ سے ان کو علاج کا فائدہ نہیں ہو رہا، اور وہاں پر جنات نے جو اچھے جنات ہوتے ہیں انہوں نے بھی جانے سے منع کر دیتے ہیں کہ جی ایسی جگہ ہم نہیں جائیں گے جب تک یہ تصویریں نہیں ہٹائیں گے۔ تو میرے دوستو یہ بہت اہم بات ہے، خاص طور سے وہ لوگ اپنا محاسبہ کریں جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور وہ بڑے بڑے وظائف کر رہے ہیں لیکن ان کی پریشانی دور نہیں ہو رہی۔ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، تصویر کو لگانے سے، اور اسی طریقے سے جو ہے کتے کے پالنے سے۔ ہاں اگر کسی نے جیسے زمینوں پر کتا پالا ہوا ہے یا گھر کی چوکیداری کے لیے کتا پالا ہے جو گھر سے باہر گیٹ کے پاس رکھا جاتا ہے یا زمینوں پہ رکھا جاتا ہے، اس کی گنجائش ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو یا صرف شوقیہ طور پر کتا رکھا گیا ہو، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ البتہ کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتے اور حفاظت وغیرہ کے فرشتے موجود رہتے ہیں۔ غیر جاندار مثلا درختوں، پہاڑوں، عمارتوں وغیرہ کی تصویر رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح گھر، کھیتی اور مویشیوں کی حفاظت کی غرض سے شریعت نے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے۔ دوسری روایت ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ میرے محترم یہ بہت اہم حدیث ہے، بڑی عجیب و غریب اس کے معاملات ہیں
کہ بعض لوگ دیکھنے کے اندر مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کی محبت کا تعلق غیر مسلموں سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حشر بھی انہی میں سے کرتے ہیں. اس پر میں ایک واقعہ عام طور پر سنایا کرتا ہوں اپنے دوست احباب کو، بڑے عرصے کے بعد یاد آیا ہے. ہم بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے مدرسے کے اندر، یہ تقریباً کوئی 86-87 کی بات ہے. 86 87 88 یہ سال تھے ہمارے تعلیم کے بنوری ٹاؤن میں. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو جس کو مجذوب بھی نہیں کہہ سکتے اور کوئی بس ملل سا آدمی تھا. کہیں سے وہ آیا اور وضو خانے پہ رہتا تھا اکثر. وہ عجیب و غریب حلیہ ہوتا تھا اور عجیب حال ہوتا تھا. جیسے یوں سمجھ لیں کہ ہم عام طور پہ ایسے لوگوں کو مجذوب کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مجذوب ہے، کسی نے کھانا دے دیا کھا لیا، کسی نے کچھ پہننے کو دے دیا پہن لیا، کچھ دے دیا. اس کا یہ حال تھا، نہ مانگتا کسی سے نہیں تھا، بس ایک اپنی مگن میں رہتے تھے وہ. ایک مرتبہ انہوں نے چند طلبہ ان کے پاس بیٹھ گئے. اب مجھے پوری بات یاد نہیں رہی کہ کس نے کیا سوال کیا، لیکن جو انہوں نے ایک واقعہ سنایا وہ مجھے عبرت کا واقعہ اب تک یاد ہے الحمدللہ. انہوں نے یہ حدیث کے مطابق طلبہ سے یہ کہا کہ بچوں میں آج تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم جو علم دین حاصل کر رہے ہو اس کو دل سے جان سے محبت سے حاصل کرو اور اپنی مشابہت غیر قوموں سے کبھی مت کرنا. پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے میں انڈیا کے اندر ہم پڑھتے تھے، خود پڑھتے تھے یا کسی پڑھنے والوں کا. کہنے لگے ہمارے کسی گاؤں سے ایک بچہ پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس آیا. مختصر سا میں جو شارٹ کٹ میں جو ضروری چیز ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا اور کچھ دن وہ رہا قاری صاحب کے پاس. اس کے بعد اس کا اللہ کے حکم سے انتقال ہو گیا. اچھا، اس کی تدفین وغیرہ ہو گئی، اس کو فارغ ہو گئے. اس کے گھر والے گاؤں سے پہنچ گئے. سارے معاملات کے بعد انہوں نے استاد سے کہا کہ حضرت جب یہ گھر سے آیا تھا تو ایک بڑی رقم لے کر آیا تھا کہ نہ معلوم کتنے سال تک مجھے جو ہے وہ شہر میں پڑھنا پڑے گا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کے پاس تھا تو وہ رقم آپ کے پاس رکھوائی ہوگی. اب وہ پریشان ہو گئے استاد. انہوں نے کہا بھائی مجھے تو اس نے کچھ بھی نہیں دیا تھا. اب وہ دعویٰ کریں کہ نہیں جی رقم تو یہ لے کر آیا تھا اور وہ آپ کے پاس ہوگی، وہ کہیں کہ میرے پاس نہیں. وہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن صاحب کرامت بزرگ تھے کوئی وہ. انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم یہ وظیفہ جا کر قبرستان میں پڑھنا، اور وہاں جب پڑھو گے تو تمہیں غیبی آواز آ جائے گی انشاءاللہ اس بچے کی، اور تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری امانت کہاں ہے. انہوں نے یہی کیا. جب جا کر پڑھائی کی تو ساری رات گزر گئی، کوئی آواز نہیں آئی. وہ واپسی آ کر اور زیادہ گرم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے بہت کچھ. اب وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے. پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، آج کسی ہندو کو لے کر آؤ. ایک ہندو کو لے کر آئے. انہوں نے کہا چلو تمہاری بات اور مان لیتے ہیں. اس ہندو کو انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں کہ تو جا کر قبرستان میں یہ پڑھ. اس نے جا کر جب وہ رات میں پڑھائی کی تو بھائی وہاں سے جواب آ گیا اور بتایا کہ میں جہاں رہتا تھا اس کے فلاں کونے میں فلاں فلاں جگہ میں نے امانت کو دفنایا ہوا ہے. یہ وہاں پہنچے اور جب کھدائی کی تو واقعتاً وہ امانت نکل آئی. اب امانت کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن گھر والے یہ پریشان ہو گئے کہ ایک مسلمان نے جا کر پڑھائی کی لیکن کچھ معلوم نہیں ہوا، اور ایک ہندو نے جا کے پڑھائی کی تو جواب آ گیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ اب وہ استاد اس کے رونے لگے، ذرا پتہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہ بیٹا تمہارا آیا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، بظاہر مسلمان تھا، میں اس کو قرآن پڑھاتا تھا، لیکن اس کو ہندوؤں کی ہولی تہواروں سے بڑی محبت تھی اور ہندوؤں کو لباس سے بڑی اس کو پیار تھا. میں اس کو منع کرتا تھا کہ دیکھ تو ہندوؤں کا لباس اختیار مت کیا کر، تو ان جیسی شکل مت بنایا کر، تو ان کی ہولی اور تہواروں میں مت جایا کر، لیکن یہ میری نہیں مانتا تھا. اور آخر نتیجہ یہ نکلا کہ اس حدیث کے مطابق من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے تو ایمان پر اس کا انتقال نہیں ہوا. کہ بظاہر تو یہ مسلمان مرا ہے لیکن حقیقتاً ایمان پر انتقال نہیں ہوا اس کا، جس کی وجہ سے مسلمان کو جواب نہیں ملا اور ایک کافر نے جب عمل کیا تو اس کو جواب مل گیا.
تو یہ ان بزرگ نے ہمیں نصیحت کی اور سمجھایا کہ بیٹا دیکھو اللہ کا دین حاصل کر رہے ہو تو خدا را اس کو اختیار بھی کرنا اور غیر قوموں کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ تو یہ ایک بڑا عبرتناک واقعہ جو میں نے بتایا نا تقریباً 85-86 کے اندر سنا، لیکن یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث کے مطابق ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو اپنے بچوں کو اس سے بچانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کہا سنا جاتا ہے اللہ اسے قبول فرما لے۔ آج کی جو دعا ہے وہ سواری کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ میرا خیال ہے بہت عام دعا ہے، الحمدللہ اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، نہیں جس کو یاد ہو تو اس کو مزید یاد کر لے کہ جب سواری پر سوار ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور اگر کسی کشتی میں یا جہاز میں، بحری جہاز وغیرہ میں سوار ہو تو پھر یہ دعا ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔